نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی کہ بن گئی بات، ورنہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ یہ سارا سبزہ محمد کملی والے کا ہے، ورنہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب کا میلاد اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر ہو رہا ہے۔ میلاد خوش نصیب لوگ ہی کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کرتے ہیں جنہ جنت جانا ہے، جنہ دے نصیب جنت ہے نا، وہی میلاد کرتے ہیں۔ دنیا تے ایک اصول ہے، ہر بندے دی ایک خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ بندہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ شہر چ رہتا ہے یا دیہات پنڈ چ رہتا ہے، وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے، ہر آدمی کی ایک خواہش ہونی ہے کہ زندگی دے وچ میرا کسی ایسے آدمی نال تعلق ہوئے جڑا مصیبت دے ٹائم میں کم آوے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوئی کہ کوئی دنیا کا اچھا دوست ملے، اچھا یار مل جائے، اچھا تعلق والا مل جائے کہ جڑا پریشانی دے وقت میرے کم آئے گا، مصیبت دے وقت میرے کم آئے گا۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، چاہے وہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے، وہ شہر چ رہتا ہے یا پنڈ چ رہتا ہے۔ لیکن عرض ہے میلاد منان والے یہ میں راز دسنا چاہتا تواڈے اور میرے تے ایک بہت بڑی مصیبت کا وقت آ رہی ہے، اور یقیناً آئے گا۔ وہ کیڑا وقت ہے؟ جس رات یا جس دن اسا قبر جانا۔ قبر تو بڑی مصیبت کوئی نہیں، تنہائی ہوئے گی، اندھیرا ہوئے گا۔ دنیا میں جتنے تسی دوست بنائے نے، یقین کرو کہ قبر میں جدو اسی جاواں گے نا، وہ دوست مٹی پاتے گھر چلے جا سی، باپ بھی چھڑتے گھر چلا جا سی، بھائی بھی چھڑتے گھر چلا جا سی۔ لیکن میلاد منان والوں، نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنے والوں، حضور دی ذات نال عشق اور محبت رکھن والوں، رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرا میلاد منان والوں، میرے تے درود و سلام پڑھنے والوں، جس جب قبر چاہو گا نا، میری دوستی کا ایک فائدہ ہو سی، اور تیرے جسم کو بعد قبر رکھن گے، میں رحمت پڑھتا ہے پہلے تیری قبر چاہ جاؤں۔ میں اللہ کی رحمت بنتے تیری قبر جاتے تینوں بخشوا دینا۔ تو میرے دوستو، اس ہستی نال کیوں نہ پیار کریے کہ جس نے مینوں اور تانوں قبر بخشا دینا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، میں کوئی اپنے کو گل نہیں کر رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جدو بندے میں قبر چ رکھ دیں نا، اوپروں مٹی پا دیں، دنیا کی ہوا بند ہو جاتی ہے، تو اس وقت فرشتے آتے اس قبر والے کی کہتے ہیں؟ فرشتے جس طرح دنیا کا ایک ماحول ہے، الیکشن ہوتے ہیں، کدی کوئی آدمی مخالف ایم پی ایم ایل اے کو چلا جانا ہے تو ایم پی اے صاحب پہلے ہی کہہ دیتا ہے کوئی تو میری مخالفت کی سی، تو الیکشن میں گالاں کٹیاں سن، اج میرے کو کی لینا ہے،
تو قبر کے اندر فرشتے دے بڑا ایک جذبہ ہوئے گا، جی میں آدمی قبر جائے گا تو فرشتے پتہ کی کیسے ہیں؟ فرشتے کیسے ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، اور دنیا چھڑتے قبر جان والا اس ذات مصطفیٰ دے بارے تو دنیا دے کی کہنا رہی ہیں؟ ما کنتا تقولو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، اے دنیا چھڑتے قبر جان والا اس ہستی کے بارے کی کہنا رہی ہیں؟ میرے دوستو، قبر کے اندر ہر عالم نے جانا ہے، ہر پیر نے جانا ہے، ہر وزیر نے جانا ہے، ہر غریب نے جانا ہے، چونکہ قبر کا ایک نظام ایسا ہے ہر کسی نے اتھے جانا ہے۔ اتھے جاتے نہ کوئی پیر ہوئے گا، نہ کوئی عالم ہوئے گا، نہ کوئی مفتی ہوئے گا، اتھے گل عشق رسول بھی ہونی ہے۔ کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ سعدی تو بہت بڑا عالم ہے، تو بڑی کتابیں لکھیاں نے، گلستہ اور بوستہ جیسی کتابیں تیریاں آج تک دنیا سے پڑھائیاں جانیاں، اے سعدی اللہ نے بڑا تینوں مقام دیتا ہے، تے جدو تو قبر جامے گا تیرے کول بھی تو پوچھا جاسی نا کہ ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، اے سعدی تو دنیا تے اس ہستی دے بارے کی کہنا رہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسکرا پائے، آپ نے فرمایا کہ میں تو کوئی ڈر نہیں قبر کا، کیوں نہیں ڈر؟ فرمایا کہ جب فرشتے پوچھن گے نا تو میں فرشتے کیسا جاؤ دنیا دے میری کتاباں ہی دیکھ لو، جاؤ دنیا دی ہر محفل چلے جاؤ، ساری زندگی میں تے کہندا رہیا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ خسرت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوستو، پھر کسی نے سوچا کہ شادی تے ایک دیوانہ فقیر ہے، ملنگ ہے، اس کے اندر بڑا عشق ہے، چلو مولانا رومی کو پوچھ لینے ہیں۔ اے رومی، جدو تسی قبر جاؤ گے تواڈے کول پوچھا جائے گا کہ ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، تو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ بھی مسکرا پائے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی قبر کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جدو فرشتے آسن تو میں فرشتے کیسے کہ فرشتوں جاؤ دنیا سے میری کتاب مثنوی ہے اس کو پڑھو، جگہ جگہ تو میں کہنا رہی ہے نا کہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے قدموں کا تلے جڑی جتی ہے میری جان اس تو بھی قربان ہے۔ میرے دوستو، حضرت سلطان بہو سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ یا سلطان بہو، تو چاہے ولیاں دا بادشاہ ہے چاہے عارفاں دا سلطان ہے، فرشتے تے تینوں ہی پوچھنا ہے نا کہ ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں میں بھی کوئی ڈر نہیں، میں فرشتن کیسا جاؤ دنیا تے میرا کلام پڑھو، ساری زندگی تے کہنا رہی ہے نا مرشد دا دیدار ہے باہو میں لگ کروڑا حجہ، یا رسول اللہ تیرا ایک دیدار لگ کروڑا حجہ تو بھی بہتر ہے، مرشد دا دیدار ہے باہو۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا کلام الف تو لے کے یہ تک سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد دا، چونکہ جو مرشد دا ایک دیدار ہوتا ہے نا، حضور سرکار مدینے دا ایک سیکنڈ کا دیدار خدا دی قسم میں لکھ کروڑا حجہ تو بہتر ہے۔ صحابہ کرام جو بعض صحابہ حضرت عمر کو تشریف لائے، حضرت عمر فاروق کو عرض کرتے ہیں کہ اے عمر تم بڑی مبارک ہوئے، بڑی مبارک ہوئے کہ آج مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں نا انہاں تاریاں تو زیادہ نیکیاں عمر فاروق دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا
صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت اور کون بیٹھا سی؟ انہوں نے دسا جی فلان فلان صحابی بھی بیٹھے سن اور حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق دوڑتے دوڑتے حضرت صدیق اکبر کو چلے گئے. حضرت صدیق اکبر کو عرض کر دیں کہ اے ابو بکر صدیق، آج نبی پاک نے میرے بارے کچھ فرمایا؟ سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، رسول پاک نے فرمایا کہ آسمان دے تاریاں تو بھی زیادہ نیکیاں عمر دیاں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ صدیق، آسمان دے تاریاں تو زیادہ نیکیاں میریاں ہیں اور اس کی تصدیق نبی پاک کر رہے ہیں، تینوں یقین ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جدو حضور فرما رہے ہیں اس تو بڑا اور کی یقین ہو گئے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر اگر یقین ہے نا تو میرے نال سودا کر رہے ہیں. کہ کیڑا سودا؟ کہ آسمان دے تاریاں تو زیادہ جتنیاں میری نیکیاں تو لے لے تے غار سور دی ایک رات دی نیکی مینوں دے دے. سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق غار سور کے اندر کوئی وظیفہ تو نہیں سن پڑے، تہجد تو نہیں سن پڑھتے، نوافل تو نہیں سن پڑھتے، وہ کسی غار سور کے اندر مرشد کا دیدار کر رہے سن. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے سن. تو مرشد کا دیدار ہے باہو میں نو رب کروڑا حجہ ہوں. میرے دوستو یقین کرو کہ مرنے تو بعد قبر دے اندر بھی حضور دی محبت دا سوال ہے. اللہ نے اس دنیا دا سانو بھیجا ہے، کس واسطے بھیجا ہے؟ کہ حضور دی ذات تے درود و سلام کرو. تہاڈی یہ جھنڈیاں دیکھ لے، مسجد دی ڈیکوریشن دیکھی، لائٹاں چل رہی ہیں، بعض اوقات ذہن چاہتے کہ سارے شرک ہو رہی ہے، بدعت ہو رہی ہے. اتنی لائٹاں، اتنی جھنڈیاں، اتنا بڑا استقبال، لیکن حقیقت کے اندر اس اسٹیج پہ بیٹھ کے میرے دماغ کے اندر مسلم شریف وہ حدیث آئی جس حدیث سے لکھو ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے مدینے آ رہے سن، مکہ چھڑ کے مدینے آ رہے سن. تو اہل مدینہ میں پتہ چل گیا کہ حضور آ رہا ہے. تو پتہ اہل مدینہ کیا کر دیا؟ صبح ناشتہ کرتے نا، نمازہ پڑھتے، ناشتہ کرتے. اہل مدینہ اپنے گھروں میں بیرے باہروں کنڈے لاتے، تالے لا دینے سن. تے جس رستے سے حضور نے آنا سی نا اس رستے سے چلے جانے ہیں کہ حضور جمعہ آمن سب تو پہلے آپ کا استقبال کیتا جائے. اور حدیث سے چاہتا ہے صرف مرد نہیں سی جاتے، نوجوان، مرد، بڈھے، عورتاں، بچے سب جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے استقبال واسطے. صبح تو لیتے شام تک بیٹھے رہتے سن، چونکہ اتنا پتہ سی کہ حضور نے آنا ہے. یہ نہیں پتہ کل آنا ہے، پرسوں آنا ہے، صبح آنا ہے، شام آنا ہے. لیکن انہوں عاشقان دیکھو نا کہ صبح تو لیتے شام تک راہ تکتے رہتے سن. پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. کافی دن گزرن تو بعد ایک دن کے دیکھتے ہیں کہ رستے سے گرد و غبار ہے، حضور آ رہے ہیں اور حضور دی خدمت ابو بکر صدیق نے. اہل مدینہ نے جب نبی پاک کو دیکھا نا، حضور دی زیارت کی تھی نا، تو اہل مدینہ دے اندر ایک جذبات آ گیا، انہوں دے اندر جوش آ گیا. اور پتہ اہل مدینہ نے کی کیا؟ اہل مدینہ ایک دوسرے نے کہنے لگے، لوگو طالع البدر علینا، او دیکھو 14ویں دا چاند آ رہی ہے. طالع البدر علینا، یہ لفظ اہل مدینہ دے. لوگو 14ویں دا چاند آ رہی ہے، لوگو دیکھو او چاند آ رہی ہے جڑا تانوں اور مینوں جہنم تو کٹ کے دوزخ لے جا سی، جہنم تو کٹ کے جنت وچ لے جا سی. اے او ہستی آ رہی ہے، اے او چاند ہے، اے او 14ویں دا چاند ہے کہ جس کو اللہ دی معرفت ہے، جڑا گنہگاراں اللہ نال ملا دے سی. اور جب وہ حضور قریب آئے نا، اہل مدینہ نے حضور کی زیارت کی تھی. تو زیارت تو بعد اہل مدینہ پھر اپنے اپنے گھر جا رہے سن. حضور نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر جائے.
جدو گھر جا رہے سن نا تو کسی کے گھر ایس گلی چے کسی کے گھر اس گلی چے کسی کے گھر ایس گلی چے تو اہل مدینہ گلیاں دے وچ پھیل گئے تے پتہ کی کہندے سن گلیاں دے وچ پھیل تے کہندے سن کہ واجبت شکر علینا لوگو اللہ دا شکر کرو کہ اللہ دا محبوب آیا اور ینادونا زور زور دے نعرے لیندے سن یا محمد و یا رسول اللہ. تو میرے دوستو یہ جھنڈیاں لانا یہ بتیاں لانا اتنا بڑا لنگر پکانا نبی پاک کا استقبال کرنا یہ خدا دی قسم بدعت نہیں اہل مدینہ دی سنت ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن سیالکوٹ میں جلسہ ہو رہی تھی تو جلسے کی صدارت علامہ اقبال فرما رہے سن. ایک نعت خان صاحب نعت پڑھ رہے سن. نعت خان صاحب نے نعت پڑھی کہ دو عالم یہ چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. علامہ اقبال نے جب یہ شعر سنا نا تو آپ دی اکھاں جو آنسو آ گئے رو پہ چیخاں مار مار تو رون لگے. تو علامہ اقبال نے نعت خان کو میک لے لیا اور نعت خان کو کہہ دیں کہ نعت خان صاحب ایک کلام کس دا ہے ایک کلام کس دا ہے کہ دو عالم یہ چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. نعت خان نے عرض کی تھی کہ حضور ایک کلام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے امام احمد رضا جس کو آکھا جاتا ہے یہ انہوں کا کلام ہے. تو علامہ اقبال دے اکھاں جو آنسو ہیں آپ نے فرمایا کہ احمد رضا دے شعر دے اوتے میں اپنا شعر لکھاں گا. اگر میرا کلام اقبال دے کلام دے ہم وزن ہو جائے تو یقین رکھ لینا کہ قیامت والے دن اقبال جڑا ہے نا احمد رضا دے نال جنت ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کائنات کا خلاصہ کر دیتا. اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا کہ دو عالم یہ چاہتے ہیں خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضا محمد. علامہ صاحب نے فرمایا تعجب تو یہ ہے جہنم کی آتش تعجب تو یہ ہے جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. میرے دوستو گلے کہ اساں اس ہستی نال عقیدت رکھنی ہے جڑا دوزخ دی اگن بجھاوے. دوزخ دی اگن بجھانا یہ اساڈے حضور دا ہی کمال ہے اور حضور دے غلاماں دا ہی کمال ہے. یہ طاقتاں غلاماں بھی ملیاں نے. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ میرے جدہ اعلیٰ حضرت سخی سلطان بہو آپ کی اس دنیا کے اتنے 50,000 ایکڑ زمین ہے 50,000 ایکڑ دے مالک سن لیکن حضرت سلطان بہو نے ایک قطرہ زمین کا قبول نہیں کیتا سارا اللہ واسطے دے دے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا فرشتے بالکل آ جا سکتے. فرشتے کیسے اے سلطان بہو تو دنیا دی زندگی دے دنیا نو قبول نہیں کیتا اللہ پاک تیرے تے راضی ہے. اللہ فرماتا میری 8 جنتاں نو تینوں جیڑی جنت پسند ہے حکم کر تینوں تے بھیج دے گا. تو حضرت سلطان بہو کی فرماندے آپ اس ٹائم انکار کرتے سے فرماتے ہیں کہ میں کسی جنت کی ضرورت نہیں. آپ فرماتے ہیں تو اس دن میں کیسا کہ نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں. آپ علم دی بھی نفی کر دیں فتویٰ نویسی دی بھی نفی فرما دیں کہ نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشتی راضی ہوں. فرشتو میں نے تو جنت دی بھی ضرورت نہیں اور دوزخ کا بھی ڈر نہیں. میں تو دنیا کے جڑی اللہ دی عبادت کی ہے نہ جنت دی لالچ واسطے کی ہے نہ دوزخ دے ڈر تو کی ہے. میں تو اس واسطے کی سی کہ اس ذات کا دیدار ہو جائے. نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بیچتی راضی ہوں. باج مثال اللہ دے باہو پوری دنیا بازی ہوں.
یا اللہ تیرے دیدار تو بغیر جنت بھی جھوٹ ہے جہنم بھی جھوٹ ہے۔ تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ فرشتے میں نو پکڑتے دوزخ سوٹتے سے، میں دوزخ چلا جا سکتا، جہنم میں چلا جا سکتا، اگر جی میں جہنم میں جا سنا تو دوزخ دے او فرشتے جڑے آدم علیہ السلام تو بھی کئی ہزار سال پہلے دوزخ نو گرم کر رہے سن، انہاں فرشتے کی چیخاں نکل جا سن۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کروڑوں سال ہو گئے نا سب دوزخ نو گرم کر رہے سے، تو یا اللہ تیری ذات ایک عاشق آیا ہے، اس دے عشق دی آگ نے دوزخ نو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت سلطان بہو فرمانے ہیں دوزخ ٹھنڈی ہو جاسی، میں اپنے مریداں نو جنت چلے چلا جاتا۔ تو جدوں ایک کامل ولی کا اتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ سخی سلطانی بہو کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہر فقیر نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے دعوے یا سرکار غوث پاک کیتے ہیں یا سخی سلطان بہو کیتے ہیں۔ تو جدوں نبی پاک دی امت دے ایک ولی کا اتنا بڑا مقام ہے تو میرے دوستو حضور کا کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب تسی دی پوری کائنات واسطے رحمت ہو، لیکن اس رحمت للعالمین ال پیار کرو گے تو پھر ہی گل بنے گی۔ جس طرح میں پہلے حدیث پاک پڑھی سی کہ ماں کونتا تقول فی حاضر رجل، اور قبر چاہنے والا اس ہستی کے بارے تو دنیا دے کی کہنا نہیں۔ بڑے بڑے عالم مولوی جنہ دے بڑے جبے ہوندے نے، لمبیاں داڑیاں، سروں ہوتے امامے، وہ بھی تو قبر جا سکنا، تو فرشتے انہوں نے بھی کہہ سکتے۔ تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، جدو تو اسٹیج تے جانا سان تیرا بہت بڑا استقبال ہوتا سی، زندہ بار دے نعرے ہوندے سن، تو اسٹیج تے اٹھتے جاتے تو یہ کہنا سا کہ اس رسول کا میلاد حرام ہے، تو یہ کہنا سا کہ اس رسول کی ذات تے درود و سلام پڑھنا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس مولوی نہ گل بھی نہ کرو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس نو جہنم دے آخری گڑے چھوڑ دو۔ اس نے دنیا کی زندگی دے میرے یار نو نہیں پہچانا، اس نے دنیا کی زندگی دے میرے یار تے درود و سلام نہیں پڑھا، اس نے دنیا کی زندگی دے میرا رزق کھاتے میرے محبوب دی عزت نہیں کی تھی۔ فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، اس کو جہنم کے گڑوں میں آخری گڑے میں پھینک دو۔ تو میرے دوستو یقین کرو کہ یہ جڑا سب میلاد مناتے ہیں نا، حقیقت کوئی اور ساری نیکی قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میلاد قبول ہو جائے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے کہ ابو لہب جب دوزخ قبر چ گیا نا تو پوچھا گیا کہ ابو لہب کی حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بڑا سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے، لیکن سوار علیہ دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے سن نا تو میں اس انگلی دے اشارے نال صوفیہ نقرانی سی انہوں کے جاتن آزاد کیتا ہے کافر، لیکن سوار والے دن حضور دے صدقے میرا عذاب بھی ختم ہو جانا ہے۔ میرے دوستو ایک کافر نبی دا میلاد منائے، سوار والے دن اس دا عذاب ختم ہو جائے، اصل تا حضور دا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور دے ایک صحابی ہیں حضرت دایا کلبی پہلے کافر سن، پھر ایک دن مدینے دی گلیاں پھرتے حضور کو لا گئے۔ نبی پاک کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میں بخشا جا سکتا؟ حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ آخر یا رسول اللہ میں بڑے گناہ کیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیڑے گناہ کیتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا جڑا قبیلہ ہی نا اس قبیلے دے وچ میری بستی دے وچ چک دے وچ میری ڈپٹی سی کہ جن دی بیٹی جوان ہو جائے میں قبر کھود دے تے زندہ بچی نو قبر دے وچ گاڑ دینا سی۔ یا رسول اللہ
میرے قبیلے کے اندر میرے چک کے اندر نوجوان بچی کی شادی کرنا عیب سے اصل کہتے سا میرا قبیلہ والا کہ نوجوان بچیاں کی شادیاں نہیں کرنیاں انہوں نے قبر پا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تسلیم میلاد النبی۔ یا رسول اللہ جیڑی بچی جوان ہوندی سی نا میں وہ سر سے ڈنڈا مارتے قبر دب دینا سا۔ یا رسول اللہ ایک میری بیٹی ہے جدو میں گھر جانا بھی نا وہ میرے سینے تے چڑھ کے میرا منہ چومدی سی، میرا متھا چومدی سی، میں پانی کا گلاس دیندی سی۔ یا رسول اللہ میرے بڑا پیار کر دی ہے کہ میری عادت سی ایک دن میں اپنی بیٹی کو پکڑتے جنگل لے چلا جائے قبر کھوڑتے نا تو بچی وچ کھڑا کر دیتا، بچی سمجھ گئی۔ حضور علیہ السلام داعیہ قلبی دی گلاں سن رہے سن اور یقین کرو کہ نبی پاک دے اکھاں جو آنسو بھی آ رہے سن۔ حضور اپنی چادر مبارک نال آنسو بھی صاف کرتے سن، فرماندن اچھا سنا دسی کی کیتا ہے؟ داعیہ قلبی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جدو اپنی بیٹی نو قبر دے وچ کھڑا کرتے او دے سر تے ڈنڈا مارا، یا رسول اللہ ہاتھ جوڑتی رہی، میرے کو معافیاں مانگتی رہی۔ یا رسول اللہ میں ابو کہتی رہی، پتہ نہیں میں نے ترس بھی نہیں آیا، میں وہ سر تے ڈنڈا مارا تے قبر دے سوڑتے نا تے یا رسول اللہ میں وہ جدو مٹی پائی نا تو وہ آخری سانس جدو وہ آخری سانس تو یا رسول اللہ وہ بچی کہہ رہی سی کہ یا اللہ تو اعلان کیتا ہے کہ دنیا تے میرا آخری نبی آوے گا رحمت للعالمین، جدو وہ رحمت للعالمین آ جائے گا عورتوں تے کوئی ظلم نہ کر سکے۔ یا رسول اللہ یا اللہ تیرا رحمت للعالمین نہیں آیا کہ ظالم حسن مار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام گلیں سن رہے سن، آپ دے اکھاں چ آنسو آ گئے۔ اور اس دور دے وچ ایک اور کم سی کہ مزدور جدو سارا دن مزدوری کرتا ہی نا تو شام دے ٹائم جڑے علاقے کے چودھری ہوندے سن، ملک ہوندے سن، وہ مزدور نو جتیاں مارتے کٹ دیتے سن تو مزدوری نہیں سن دے۔ تیسرا رواج ایسی کہ کسی کو سے قرضہ ہو گیا نا تو اپنی ماں نو موڈا تے چکتے منڈی چ ویچ آندا سی اور قرضہ اتار لینا سی، ماما بک جانیا سی۔ اور وقت دے جڑے حکمران سن نا وہ لوگوں تے ظلم کرتے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیہ قلبی کی جب گلاں سنیا نا تو حضور نے فرمایا کہ داعیہ تو میرا حق تے کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں بخش دے سی۔ اور نال ہی حضور نے اعلان فرما دیتا، فرمایا کہ بیٹیاں تے ظلم نہ کیتا کرو، بیٹیاں تے ظلم نہ کیتا کرو، آج تو بعد بیٹیاں نال پیار کیتا کرو۔ جڑا آدمی اپنی بیٹی نال پیار کرے گا، اپنی بیٹی نو پڑھائے گا، تعلیم و تربیت کرے گا، فرمایا کہ قیامت والے دن میں محمد دے نال بغیر حساب کتاب دے جنت دے جائے گا۔ پھر دوسرا حضور نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ غریب جدو سارا دن مزدوری کرے نا تو جڑا آدمی پسینہ خشک ہو تو پہلے وہ مزدوری دے سے ہوئی میرے نال جنت ہے جا سکتا۔ تیسرا حضور نے فرمایا اور ماما نو ویچن والو، اللہ تعالیٰ نے تو حکم فرمایا کہ جنت عرش تو اوپر ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں لوگوں آج تو بعد جنت ماں دے قدمہ تھلے۔ میرے دوستو میں اس واسطے آج ہر بیٹی کیسا کہ ہر بیٹی اپنے گھر کے اندر حضور کا میلاد کرے، چونکہ اس بیٹی کو اگر عزت ملی تو میرے رسول دے سکتے۔ ہر غریب کو کہہ سکا حضور کا میلاد کرے، چونکہ ہر غریب کو اگر عزت ملی تو میرے حضور دے سکتے ملی۔ ہر ماں کا حق میلاد کرے، چونکہ ماں دے قدمہ تل جنت ملی تو رسول دے سکتے ملی۔ میرے دوستو اس میلاد کا بہت بڑا مقام ہے، چونکہ سارے حضور اس مقام دے مالک سن، اس مقام دے مالک ہیں کہ جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو چکتے مکے لے گئے اور اس نیت لے گئی کہ ایک یتیم بچہ ہے انہوں خانے کعبے دا طواف کرواں تاکہ دے جسم وچ برکتاں آ جائیں۔
تو ماشاءاللہ جنہوں نے مکہ شریف دیکھا انہوں نے پتہ ہے کہ خانے کعبے دے نال ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود آکھا جاتا ہے، اور وہ پتھر جنت جو آیا اور خانے کعبے دے اندر لگو ہے. جیڑا آدمی اس پتھر کو چوم لوے نا یا سلام کرے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو طواف کرایا تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ اس بچے کو میں حجر اسود کی بھی زیارت کرواواں. جدو اس نے حضور کو اوپر کیتا نا کہ میں حجر اسود کے قریب لے جاوا، خدا دی قسم حجر اسود خانے کعبے نو چھوڑتے رسول اللہ دے قدماں چ آ گیا. حجر اسود نے کہا حلیمہ تو بھولتی ہے، اس دے صدقے تو میں سارا کچھ ملا ہے. یہ سارے حضور کا مقام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانی کہ میں حضور کو لے کے جا رہی سن، رستے بکریاں دیکھتے حضور کو سجدہ کر دیے سن، اونٹنیاں دیکھتے حضور کو سجدہ کر دیے سن، اور درخت دیکھتے حضور کو سجدہ بھی کرتے سن اور کہتے سن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستو اس ساری کائنات کا راز حضور دی محبت ہے. حضور دی سارا کچھ اس پوری کائنات دی جان حضور دی ذات ہے. دیکھو خانہ کعبہ کے اندر پتھر ہے، اس کا نام ہے حجر اسود، جس کی میں گل سنائیے کہ کعبے کو چھوڑتے حضور کے قدمیں چ آیا. اور اسلام دے وچ پتھراں دی عزت تعظیم کرنا گناہ ہے، پتھراں نو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن حجر اسود کا کتنا بڑا مقام ہے. تسی دیکھو قیامت والے دن حجر اسود خانے کعبے دے اندر ایک سیکنڈ لکھاں لوگ طواف کرتے ہیں، ایک سیکنڈ. اور تسی اندازہ لو کہ ایک گھنٹے دے وچ کتنے کروڑوں لوگ طواف کرتے ہیں. پھر رات دن 24 گھنٹے کتنے ارباں لوگ طواف کرتے ہیں.